نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی اس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فکر مند ایک مومن ہوتا ہے کہ اس کو اپنی دنیا کے معاملے کی بھی فکر ہوتی ہے اور آخرت کے معاملے کی بھی فکر ہوتی ہے. یعنی مومن کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی فکر بھی رہتی ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے آخرت کی فکر بھی رہتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. تو جب اللہ کے سامنے جانا ہے تو کیا لے کر جانا ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیا کا مال و اسباب تو یہیں چھوڑ جانا ہے. اللہ کے سامنے جب جائے گا تو نیک عمل پاس ہوگا، وہی اللہ کے سامنے پیش کرے گا. تو دنیا میں رہتے ہوئے مومن تفکرات کے اندر گھرا رہتا ہے، فکروں کے اندر گھرا رہتا ہے، جس کو گزشتہ کل یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے فکر معاش بھی ہوتی ہے اور فکر معاد بھی ہوتی ہے. لیکن اس فکر معاش کے اندر بھی آزاد نہیں ہے. فکر معاش کے اندر بھی شریعت کا پابند ہے کہ اس معاش کو کیسے حاصل کرنا ہے. شریعت کے حکموں کے تابع حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، مشتبہ سے بچنا ہے. جب کہیں جا کر اس کی یہ زندگی اس لائق ہوتی ہے، قابل ہوتی ہے کہ کل اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے، کامیاب ہو سکے. اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ ہر کام کو بے فکری کے ساتھ نہ کیا کرو. آج ہوتا ہے نا، آدمی بے فکری میں کام کر لیتا ہے، بول لیتا ہے، ملاقات کر لیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے. کہتا اگر یہ کام نہ کرتا تو اچھا تھا، یہ بات نہ بولتا تو اچھا تھا، فلاں سے ملاقات نہ کرتا تو اچھا تھا. تو پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان 3 قسم کے کام کرتا ہے یا 3 قسم کے کلام کرتا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جس کے اندر نفع ہے، دوسرا وہ ہے جس کے اندر نقصان ہے، اور تیسرا وہ ہے جس کے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. اب پہلی جو قسم ہے کہ جس میں نفع ہے تو نفع والے کام کو تو ضرور کرنا چاہیے، چاہے وہ دنیا کا نفع ہے یا آخرت کا نفع ہے. لیکن دنیا کے نفع میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ نفع حلال ہونا چاہیے، وہ حرام نہیں ہونا چاہیے. حلال نفع بے شک جتنا چاہے ہو، جتنی چاہے ترقی کرے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن حلال ذرائع سے اس نفع کو حاصل کرے. اور دوسرا ہے نقصان، دنیا کا نقصان یا آخرت کا نقصان. تو دنیا کے نقصان سے بھی اپنے کو بچانا چاہیے اور آخرت کے نقصان سے بھی اپنے کو بچانا چاہیے. اب ان دونوں کے بین ایک تیسری چیز ہے کہ جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. اب اگر انسان کے اندر صحیح فکر ہوگی، صحیح سوچ ہوگی، تو یہ جو تیسری قسم ہے نا، بیچ کی جو قسم ہے، اس کو بھی وہ نفع کے اندر تبدیل کر سکتا ہے، نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ
بھائی اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اگر نفع نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے، تو اگر یہ کام کر لیا تو کیا حرج ہے؟ تو واقعی ہے تو ایسا ہی کہ وہ جائز تو ہے، مباح تو ہے، لیکن بعض مباح ایسے ہوتے ہیں کہ بعض جائز ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی کسی دوست سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، جانا جائز تھا، ملاقات کرنا جائز تھا، کیا تھا؟ یہ مباح فعل تھا، لیکن جب دوست سے ملاقات کے لیے گیا تو وہاں پر بیٹھ کر غیبتیں شروع ہو گئیں، غیبتیں، اور جب غیبت ہوتی ہے تو اچھے اچھے لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ غیبت میں نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے، اور غیبت میں مشغولی کا جو سبب ہے وہ بے فکری ہوتی ہے۔ اگر فکر مند ہوگا نا تو کبھی نقصان والا کام نہیں کرے گا۔ اب جب غیبت وہاں بیٹھ کر کر لی تو وہ جائز، وہ مباح ناجائز کے اندر تبدیل ہو گیا، وہ جائز کام اسے ناجائز میں لے جانے کا ذریعہ بن گیا۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا مباح، ایسا جائز کہ جو ناجائز میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، مفضی الی المعصیت ہو جائے، اس سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے جس طرح ناجائز سے بچا جاتا ہے، جس طرح گناہ سے بچا جاتا ہے، اسی طرح اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ کیا ہے، نفس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، کہ اندر کی بات ہے نا اس کو باہر نکالنا چاہیے، اندر کے جو پیٹ کا بوجھ ہے اس کو ہلکا کرنا چاہیے، تو بیٹھ کر شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ایران قرآن کی باتیں کرنے لگتے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، ابھی کیا غیبتیں ہو رہی ہیں۔ امام ربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں ایک محفل میں آ کر بیٹھا تو دیکھا کہ غیبتیں ہو رہی ہیں، میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے یہ سوچا کہ چلو دوبارہ چلتے ہیں، شاید اب وہ غیبتیں بند ہو گئی ہوں گی، تو میں دوبارہ جا کر وہاں پر بیٹھا۔ جب دوبارہ جا کر وہاں پر بیٹھا تو پھر لوگ غیبتوں میں لگے ہوئے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں بھی غیبت میں شامل ہو گیا۔ وہی بات کہ اس محفل میں جانا یا ملاقات کرنا تھا تو جائز، لیکن ذریعہ بن گیا ناجائز کا، کہ نفس کو لذت آتی ہے نا، نفس کو مزہ آتا ہے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کے اندر اگر فکر ہو، یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ مومن فکر والا ہوتا ہے، وہ دنیا کے بارے میں بھی فکر والا ہے، آخرت کے بارے میں بھی فکر والا ہے۔ اب یہاں پر اگر انسان کے اندر فکر ہوگی تو فوراً اس کے اندر سے سگنل آئے گا، ایک بیپ آئے گی، ارے یہ تو گناہ کا کام ہے بھائی، اللہ ناراض ہوگا، چل اٹھ یہاں سے، کس جگہ بیٹھا آ کر؟ کیوں؟ وہ اس میں نفس کو لذت آ رہی ہے، نفس کے مزے کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اور جو کام نفس کے مزے کے لیے کیا جائے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ کام نفس پر بھاری پڑتا ہے، نفس پر شاق ہوتا ہے، کیونکہ نفس کی تو لذت جاتی ہے نا، نفس کے اوپر ایک قید آ جاتی ہے، پابندی آ جاتی ہے، تو نفس پر وہ کام بھاری پڑتا ہے۔ تو امام ربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رات کو جب سویا دیکھا کہ کالا حبشی ہے، اس کے ہاتھ میں سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے، اور وہ زبردستی مجھے کھلاتا ہے کہ یہ کھاؤ۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو سڑا ہوا ہے، بدبودار ہے، یہ تو حرام ہے، کہتا نہیں کھاؤ۔ میں اسے منع کرتا ہوں، وہ زبردستی کرتا ہے، کہتا اپنے بھائی کا گوشت بھی تو کھایا ہے۔ اب یہ غیبت کیا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ قرآن میں اللہ نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لیکن لوگ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ نفس کو راضی کرنے کے لیے، اور نفس کو راضی کرنے میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نفس تو راضی ہو جاتا ہے، نفس کو تو لذت اور مزہ آتا ہے، لیکن رب ناراض ہو جاتا ہے۔
کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ غیبت زنا سے زیادہ اشد چیز ہے، بری چیز ہے۔ تو نفس کو تو راضی کیا اور رب کو ناراض کر دیا، تو کون کہے گا یہ آدمی عقل مند ہے، اس سے بڑا تو بے وقوف کوئی نہیں۔ تو امام ریبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس پریشانی میں بیدار ہو گیا، اس گھبراہٹ اور پریشانی میں، کیونکہ جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کے لیے پکڑ بھی فوراً آتی ہے، انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ ان سے یہ بات بعید ہوتی ہے کہ اس قسم کی برائی میں شریک ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک میرے منہ سے بدبو آتی رہی، مجھے زبردستی گوشت کھلانے کی جو کوشش کی، خواب کی حالت تھی، لیکن 1 مہینے تک اس کی بدبو میرے منہ سے آتی رہی۔ آپ اندازہ لگائیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ دل میں خیال آ گیا، ارے بھائی یہ ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، توانا ہے، اور بھیک مانگ رہا ہے، لیکن کہا کسی سے نہیں۔ اور غیبت جب ہوتی ہے کہ جب آدمی زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں، ابھی تو اندر ایک خیال آیا تھا نا کہ یہ ہٹا کٹا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن وہی بات کہ جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو تنبیہ فوراً کی جاتی ہے، ان پر پکڑ فوراً آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رات کو جب سویا تو وہی منظر خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے اور کچا سڑا ہوا بدبودار گوشت مجھے کھلانا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو سڑا ہوا ہے، بدبودار ہے، حرام ہے۔ وہی بات کہتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت بھی تو کھایا، حالانکہ وہ غیبت نہیں تھی۔ اگر زبان سے اظہار ہوتا تو غیبت تھی، لیکن اس مرتبے کے شخص ہے کہ اس پر ان کی پکڑ ہو گئی۔ فرماتے میں بیدار ہوا اور سمجھ گیا کہ وہ جو ایک وسوسہ، ایک خیال اندر گزرا تھا کہ یہ ہٹا کٹا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، اس کی تلاش میں نکلے۔ دیکھا کہ دریا کے کنارے وہ سر چلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل دیے کہ جا کر اسے معافی مانگو۔ اور بھائی اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ ہم سے فلاں کی غیبت ہو گئی، فلاں کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، کسی کی حق تلفی ہم سے ہو گئی، تو معافی مانگنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ معافی مانگ کر اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر معافی نہ مانگی تو غیبت کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے اندر جہاں حق اللہ کو ضائع کرتا ہے، حق العبد کو بھی ضائع کرتا ہے، اور جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف نہ کرائے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا میرا اگر کوئی گناہ کیا ہے نا، اللہ کہتا میں وہ گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی بندے کے حق میں کوتاہی کی، حق تلفی کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ کہتا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حقوق اللہ سے زیادہ جو نازک معاملہ ہے وہ حقوق العباد کا ہے۔ جو بندوں کے حق ہیں اس کا معاملہ اللہ سے بھی نازک ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب مومن کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس میں بعض گناہ تو وہ ہوں گے جس میں اللہ کے حق کو ضائع کیا ہوگا، اور بعض گناہ وہ ہوں گے جس میں لوگوں کے حق کو ضائع کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہوگا کہ جو اپنا حق ہے، اللہ کے حق میں جو کوتاہی ہے، اللہ چاہے سزا دے دے چاہے معاف کر دے، اللہ کو اختیار ہوگا۔ لیکن بندوں کے حق میں اگر کوتاہی کی ہوگی تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور دلوایا جائے گا۔ اور وہاں پر بدلہ کیا ہوگا؟ وہاں پر کوئی سونا چاندی روپیہ ڈالر پاؤنڈ کے کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو نیکیاں ہوں گی۔ اگر کسی کی حق تلفی کر کے گیا کہا جائے گا بھائی اس کی نیکیاں اس کو دے دو، وہاں نیکیاں بانٹی جائیں گی۔ تو ڈرنے کا مقام ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ دنیا میں کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے، اور اکثر ہوتی رہتی ہے، تو پھر اس صاحب معاملہ سے معافی مانگنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس عار کو، بڑائی کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ جھکنے کے اندر بڑی عافیت ہے، چھوٹا بننے میں بڑی عافیت ہے،
اور معافی مانگنے سے کبھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ معافی میں پہل کرنے والا اللہ کی نظر میں معزز اور محترم ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو معافی مانگ رہا ہے نا، یہ جھک رہا ہے، اپنے کو چھوٹا بنا رہا ہے، اور یہ چھوٹا بننا اللہ کو پسند ہے، بڑا بننا پسند نہیں، کیونکہ بڑائی تو اللہ کی صفت ہے، یہ کبریائی اللہ کی چادر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس چادر کو مجھ سے لینا چاہے گا، اس کبریائی کی چادر کو، کہا کہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، یعنی اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پیچھے پیچھے چلے، اس کو بند کر دیں۔ وہ شخص بھی کوئی اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا، اس نے مڑ کر دیکھا اور فوراً کہا کہ جنید، زبان کے فعل سے دل کا فعل اشد ہوتا ہے، یعنی زبان سے تو نہیں کہا تھا، لیکن دل میں سوچا تھا نا کہ ہٹا کٹا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جنید، زبان کے فعل سے دل کا فعل اشد ہوتا ہے۔ کہا جی اللہ کے لیے مجھے معاف کر۔ کہنے لگا کہ میں 3 دن سے فاقے کی حالت میں تھا، 3 دن سے کہیں پر مجھے مزدوری بھی نہ لگی، میں مزدوری کے لیے جاتا تھا لیکن کوئی مجھے مزدوری کے لیے لے کے نہ گیا، تو کیا شریعت 3 دن کے بعد بھی اجازت نہیں دیتی کہ آدمی کسی سے سوال کر کے اپنا پیٹ بھر لے؟ اس لیے یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ کبھی کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، یہ بدگمانی بہت خطرناک رذیلہ ہے۔ اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، نیک گمان رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معیار بتلایا کہ بہت سے کام جو صبح سے لے کے شام تک ہم کرتے ہیں، اس میں اگر آدمی ایک فکر اپنے اندر پیدا کر لے کہ بھئی اس کلام میں، اس کام میں، اس ملاقات میں جو میں کر رہا ہوں یا بول رہا ہوں، کیا اللہ کے سامنے کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا؟ اگر دل یہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے گا، وہ کام کر لینا چاہیے، وہ کلام کر لینا چاہیے۔ اور اگر دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ تذبذب ہے کہ بھئی تو اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا، تو پھر اس کام سے رک جانا چاہیے، چاہے کتنی ہی نفس و لذت اور مزہ آتا ہو، چاہے کتنا ہی بڑا نفع حاصل ہوتا ہو، کہ جس کام کے لیے اللہ کے سامنے جواب نہ دے سکے، پھر ایسے نفع کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر ایسی لذت کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے کلام کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسی ملاقات کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ حساب تو دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے زندگی کو کھیل اور تماشا ہے، یہ زندگی کھیل کود کے اندر گزر جائے گی، کھیل تماشا نہیں ہے، حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب سے زیادہ فکر والا ہوتا ہے، فکر والا، یعنی دنیا میں رہ کر بھی یہ فکروں سے آزاد نہیں ہے۔ اور ایک فکر تو وہ فکر ہے نا انسان کو، دنیا کی فکر، دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر، تو یہ فکر تو ایسی فکر ہے کہ ایک بیکار فکر ہے۔ ارے دنیا میں جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، اللہ وہ کچھ تک پہنچا کر رہے گا، تیرے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو رزق کے لیے دنیا کی چیزوں کے لیے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ نے وہ تو مقسوم کر دیا ہے، تیرے مقدر کا جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ میرے عزیز، تیرا جو مقسوم ہے وہ بغیر تیری طلب کے بھی تجھ تک پہنچ کر رہے گا، یعنی مقسوم جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ تو تیری بغیر طلب کے بھی تجھ تک پہنچ کر رہے گا۔ اس لیے کہاوت مشہور ہے نا کہ جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے اور موت تلاش کر کے انسان تک پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی غار و کوہ میں چلا جائے، کسی جنگل و صحرا میں چلا جائے، پہاڑوں میں چلا جائے، لیکن موت اس کا پیچھا کرتی ہے، تعاقب کرتی ہے، اور موت اسے ہر جگہ پہ جا لیتی ہے۔
تو جس طرح موت انسان کے تعاقب میں ہے، اس کا رزق بھی اس کے تعاقب میں ہے۔ تو رزق کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی رزق کے لیے پریشان ہو اور پریشان ہو کر اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کو ناراض کر کے روزی حاصل کرے۔ اللہ نے کہا نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی جاندار اس زمین پر ہے، اب جاندار تو انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، سبھی ہیں نا۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی جاندار اس زمین پر ہیں سب کے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ تو جب وعدہ اس رب کا ہے تو اس رب کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے، رب کا وعدہ سچا ہے۔ فکر تو یہ ہونی چاہیے، دنیا کی فکر نہیں، فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ کل آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو کیا حساب ہوگا، کیا جواب ہوگا، دنیا کیسے کمائی گی۔ وہ سوال بھی بتا دیے نا۔ پہلا سوال یہی ہوگا کہ زندگی کہاں پہ خرچ کر کے آیا، یہ جو عمر عزیز دی تھی اسے کہاں خرچ کر کے آیا۔ تو پتہ چلا یہ زندگی پوری کی پوری ایک فکر کے لیے ہے کہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا فکر مند ہو جانا چاہیے۔ پھر سوال ہوگا کہ جوانی کی قوتوں کو کہاں پر بوسیدہ کیا، یہ تجھے جوانی کی جو قوت دی تھی، صلاحیت دی تھی، اسے کہاں پر بوسیدہ کر کے آیا۔ تو جوانی ہر انسان کو ملتی ہے، اب اسے فکر مند رہنا چاہیے کہ جوانی کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ جوانی کا جنون اللہ کے لیے تھا تو کامیاب ہو جائے گا، اور جوانی کا جنون شہوات اور لذات کے لیے تھا، نفس و شیطان کے پیچھے دوڑتا رہا تو کل وہاں پہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر سوال ہوگا کہ مال کو کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا۔ تو مال کے کمانے بھی فکر ہونی چاہیے کہ حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا۔ پھر سوال ہوگا کہ کما تو لیا، خرچ کہاں پہ کیا۔ یہ سارے سوال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اب تو اس کا جواب تیار کرنا ہے نا۔ دنیا میں امتحان ہوتا ہے نا، بچے فکر مند ہوتے ہیں، کہتے پتہ نہیں کون سا سوال آئے گا، پتہ نہیں کون سا سوال آئے گا، تو تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، پوری پوری کتابیں رٹا لگاتے ہیں، شاید یہاں سے آ جائے، شاید وہاں سے آ جائے۔ تو یہاں تو پرچہ اتنا آسان کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، کہا کہ بھئی سوال پہلے سے لے لو، سوال پہلے سے لے لو کہ یہ سوال زندگی کہاں پہ خرچ کی، جوانی کو کہاں پہ بوسیدہ کیا۔ تو زندگی کا حساب، جوانی کا حساب، مال کے کمانے کا حساب، مال کے خرچ کرنے کا حساب، اور وہ جو تمہارے پاس یہ علم تھا نا، علم، اس پر عمل کتنا کیا۔ علم صرف نالج کا نام نہیں ہے۔ آج لوگوں نے معلومات کو علم سمجھ رکھا ہے۔ علم وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، علم وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ باقی فنون تو بہت ہے نا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی مختلف پیشوں سے وابستہ ہے، یہ سب فنون ہے۔ علم تو علم دین ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور باقی جو چیزیں پیٹ بھرنے کا دھندا ہے، وہ پیٹ بھرنے کا دھندا ہے۔ کہہ دیتے ہیں کہ وہ علم ہے، لیکن علم صرف علم دین ہے کہ جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے۔ تو سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا تھا۔ تو جب سوال پتہ چل گئے تو جواب اس کے تلاش کرنے ہیں اور جواب کی تیاری کرنی ہے۔ تو زندگی کو ایسا بنانا چاہیے، زندگی کو ایسا ڈیزائن کرنا چاہیے کہ کل اللہ کے سامنے جواب دے سکے کہ یہ 5 سوالوں کے جواب لے کر آیا ہوں، جواب لے کر آیا ہوں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جواب تیار کرنے کے لیے فکر کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن بے فکر نہیں ہو سکتا، اور اگر بے فکر ہے تو بھائی زندگی تو گزر جائے گی، فکر والے کی بھی گزر جائے گی اور بے فکر کی بھی گزر جائے گی۔ لیکن کل جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو جو یہاں پر فکر کے ساتھ رہا، فکر کے ساتھ یہاں پہ رہا، وہ وہاں پہ بے فکر ہوگا، اور جو یہاں پر بے فکر رہا وہ وہاں پہ فکر میں گرفتار ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پر فکر کو اختیار کر لے تاکہ اللہ وہاں پہ بے فکر کر دے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کبھی 2 خوفوں کے اندر گرفتار نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پر خوف کے ساتھ رہے گا تو وہاں پہ بے خوف ہوگا، اور اگر یہاں بے خوف رہے گا تو وہاں پر بے خوف زدہ ہوگا۔
اللہ وہاں کے خوف سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کا فکر عطا فرمائے اور فکر کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی فکر کے ساتھ، یاد کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنا دھن اور ذہان نصیب فرما، فکر آخرت کو یا اللہ ہمارے دلوں میں بیدار فرما، غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، غفلت والی موت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ حلال کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ حرام سے بچنے والا بنا، ان لمحات زندگی کی یا اللہ قدردانی نصیب فرما، یا اللہ جو صحت جو جوانی ہمیں عطا فرمائی، جو صحت و قوت عطا فرمائی، اے اللہ اس کا ہم نے حساب دینا ہے، اس کا فکر عطا فرما، یا اللہ یہ زندگی سے مبارک فرما، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو آخرت کا پرچہ ہے، آخرت کے سوال ہے، اے اللہ اس کی تیاری کا ہمیں فکر عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیر پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے بچا، افتراق سے بچا، یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، یا اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، یا اللہ کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما،
یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں یا اللہ آسانی عطا فرما، مستقبل کے جو بھی عزائم ہیں اس میں کامیاب فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، یا اللہ جو جس نوع سے بھی تعاون کر رہا ہے، اے اللہ تو دارین کی دائمی نعمت عطا فرما، اپنی شایع نشان یا اللہ کی جزا عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.